السلام علیکم، ہمارے چینل اے آئی ایرا اسلامک ابراہمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آئی کے دور میں ایمان اور دیانت میں قیادت کی روشنی میں ایک بہت گہرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ پڑھنے والوں کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیسے صرف 2 سال کا ایک مختصر سا دور حکومت پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج ہم اسی غیر معمولی میراث کی کہانی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چند فیصلوں نے آنے والی صدیوں کی بنیاد رکھ دی۔ صرف 2 سال، ذرا سوچئے، تاریخ کے اتنے بڑے کینوس پر یہ مدت ایک لمحے جیسی لگتی ہے۔ کئی بادشاہ اور رہنما تو دہائیوں تک حکومت کرتے ہیں، پھر بھی ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہم صرف 730 دنوں کی بات کر رہے ہیں، اور اتنے مختصر عرصے میں تاریخ کے شاید سب سے خطرناک بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کیا گیا، اور ایسے فیصلے کیے گئے جن کی گونج آج بھی 1400 سال بعد بھی ہم سب سن سکتے ہیں۔ آخر اتنے کم وقت میں اتنا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہیں آ کر یہ کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف صرف 2 سال پر محیط ایک حکومت ہے اور دوسری طرف ایک ایسی میراث، ایک ایسی لیگیسی ہے جس نے اربوں انسانوں کی زندگیوں، ان کے عقائد اور ان کی تہذیبوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ ایک حیران کن تضاد ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا تھا ان 2 سالوں میں جس نے اتنے پائیدار اثرات کی بنیاد رکھی؟ وہ کون سے فیصلے تھے، وہ کون سے اقدامات تھے جنہوں نے اس مختصر سی مدت کو تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ بنا دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میراث کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، تاریخ کے ایک انتہائی نازک لمحے میں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ آپ تصور کریں، فضا میں غم تھا، الجھن تھی اور ہر طرف غیر یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ یہ ایک بہت بڑے خطرے کا وقت تھا جب اسلام کا مستقبل خود داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس وقت امت کو ایک نہیں بلکہ کئی بحرانوں کے ایک طوفان کا سامنا تھا۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا گہرا جذباتی اور روحانی صدمہ تھا، دوسری طرف ریاست اچانک سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو گئی۔ کئی قبائل نے بغاوت کا علم بلند کر دیا، جگہ جگہ سے جھوٹے نبیوں نے اپنے دعوے شروع کر دیے، اور بہت سے لوگوں نے اسلام کے ایک مرکزی ستون یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا۔ اور جیسے یہ اندرونی خطرات کافی نہ ہوں، سرحدوں پر روم اور فارس جیسی اس وقت کی سپر پاورز وہ کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ یہ ایک کثیر جہتی بحران تھا جو ہر اس چیز کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا تھا جو اب تک تعمیر کی گئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے شدید چیلنجز، اتنے سارے خطرات ایک ساتھ حملہ آور ہوں تو ایک نوزائیدہ تہذیب خود کو کیسے بچا سکتی ہے؟ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں بڑی بڑی سلطنتیں اس سے کہیں کم دباؤ میں بکھر گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کا مستقبل ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے اور حالات بالکل بھی موافق نہیں تھے۔ لیکن یہ تہذیب بکھری نہیں۔ اس بحران کے لمحے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت ایک چٹان کی طرح ابھر کر سامنے آئی۔ ان کا نقطہ نظر صرف سیاسی جوڑ توڑ یا حکومت چلانا نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹتے ہوئے نظام کو بچانے کی، اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ایک جامع کوشش تھی۔ ایک بالکل واضح اور فیصلہ کن حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کئی جہتوں پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے جھوٹے نبیوں کے خلاف عقیدے کے بنیادی اصول یعنی ختم نبوت کا دفاع کر کے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کو نافذ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں بلکہ معاشرتی انصاف اور عبادت پر مبنی نظام کا ایک لازمی ستون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری قوت سے بغاوتوں کو کچل کر ریاست میں امن اور اتحاد کو بحال کیا، اور آخر میں انہوں نے انصاف پر مبنی ایک مرکزی اتھارٹی کو دوبارہ قائم کیا جس نے امت کو ایک بار پھر متحد کر دیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف سیاسی طاقت کا کھیل نہیں تھا، یہ نظام کو بچانے والی قیادت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اقدامات سیاسی فائدے یا نقصان پر نہیں بلکہ غیر متزلزل اصولوں پر مبنی تھے۔
ایمان اور انصاف سے یہی گہری وابستگی تھی جس نے تہذیب کو تباہی کے دہانے سے بچا لیا۔ اب ہم آتے ہیں اس دور کے شاید سب سے گہرے اور پائیدار کارنامے کی طرف۔ ریاست کو مستحکم کرنے کے بعد سب سے بڑی ترجیح اس پیغام کو محفوظ کرنا تھا جس پر یہ پوری تہذیب قائم تھی، اور وہ پیغام تھا قرآن مجید۔ اس تاریخی کام کا جو فوری سبب بنا وہ ایک سانحہ تھا۔ جنگ یمامہ میں سینکڑوں حافظ قرآن، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن زبانی یاد تھا، شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے ایک خوفناک حقیقت کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا کہ اگر وہ لوگ جو قرآن کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اسی طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو خدائی پیغام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ گہرے غور و خوض کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کے سب سے اہم منصوبوں میں سے ایک کا آغاز کیا۔ اس ایک فیصلے کا اثر ناقابل پیمائش ہے۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن ہمیشہ کے لیے قیامت تک غیر تبدیل شدہ رہے گا۔ اس نے اسلام کو اس متنی تبدیلی سے بچایا جس کا شکار دوسری آسمانی کتابیں ہوئیں۔ اس نے یقینی بنایا کہ خدائی پیغام پوری دنیا میں ہر نسل تک پہنچتا رہے گا اور اربوں لوگوں کے ایمان کی بنیاد فراہم کرے گا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اسی دوراندیش منصوبے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت صرف دفاع اور تحفظ تک ہی محدود نہیں تھی، انہوں نے مستقبل کے لیے اخلاقی اور ساختہ بنیادیں بھی رکھیں۔ انہوں نے صرف ایک ریاست کو نہیں بچایا بلکہ اس کی توسیع کے لیے اصول بھی قائم کیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آئندہ جو بھی ترقی ہو اس کی رہنمائی انصاف اور ہمدردی سے ہو۔ جب اسلامی لشکر مہمات پر روانہ ہوتے تو انہیں سخت اخلاقی ہدایات دی جاتیں جو اپنے وقت کے لیے بالکل غیر معمولی تھیں۔ شہریوں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کرنا، حتیٰ کہ دشمن کی عبادت گاہوں، ان کے راہبوں اور پادریوں کا بھی احترام کرنا، اور یہاں تک کہ ماحول کی حفاظت یعنی پھلدار درختوں کو کاٹنے اور جانوروں کو بلا ضرورت مارنے سے بھی منع کرنا۔ یہ صرف جنگ کے اصول نہیں تھے، یہ ایک گہرے اخلاقی ڈھانچے کا عکس تھے۔ انہی اصولوں نے ایک منصفانہ عالمی تہذیب کے لیے اخلاقی بنیاد تشکیل دی۔ انہوں نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر بعد کے رہنماؤں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وسیع اور خوشحال اسلامی سلطنت کی تعمیر کی، جو اپنے انصاف، قانون کی حکمرانی اور انسانی علم میں اپنی خدمات کے لیے مشہور ہوئی۔ تو آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا 2 سالہ دور حکومت ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ہم کسی رہنما کی میراث کو اصل میں کیسے پرکھتے ہیں؟ کیا یہ اقتدار میں گزارے گئے وقت سے ہے یا ان بنیادوں سے جو وہ آنے والے کل کے لیے تعمیر کرتے ہیں؟ ان کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ حقیقی اثر سالوں میں نہیں بلکہ ویژن کی گہرائی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ہمت میں ناپا جاتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو براہ کرم ہمارے چینل۔ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی صرف 2 سال عالمی تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں؟ عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ عظیم سلطنتیں اور تہذیبیں بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر دور خلافت اس خیال کو پوری طرح سے چیلنج کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ قیادت کا اثر وقت کی لمبائی سے نہیں بلکہ ویژن کی گہرائی، کردار کی سچائی اور فیصلوں کی درستی سے ناپا جاتا ہے۔ ان کا دور حکومت صرف 2 سال پر محیط تھا، لیکن اس کے اثرات لامحدود تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انصاف اور حکمرانی کو کسی فرد کی پسند ناپسند سے نکال کر باقاعدہ اداروں کی شکل دی گئی۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا بلکہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کارنامے تھے کیا؟ ان کامیابیوں میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ ہے ان کی رفتار۔ ذرا سوچئے، بیت المال یعنی ریاستی خزانے کو مضبوط کیا گیا تاکہ وسائل کی تقسیم بالکل منصفانہ ہو۔ قانون کے سامنے سب کی برابری کو یقینی بنایا گیا، چاہے کوئی کتنا ہی بااثر ہو یا کمزور۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار پایا اور احتساب کا ایک ایسا نظام بنا جس میں خلیفہ خود بھی جواب دہ تھے۔ اور سب سے بڑھ کر شاہی ثقافت اور خاندانی بادشاہت کو پوری طرح رد کر کے خادم قیادت کا تصور دیا گیا، جہاں حاکم قوم کا مالک نہیں بلکہ محافظ اور خادم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف 24 مہینوں میں کر دکھایا گیا۔ ان کی حکمرانی کا پہلا اور بنیادی اصول یہی تھا، طاقت کے لیے شان و شوکت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا،
کہ ایک حکمران کی اصل عظمت اس کے محلات یا خزانوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار اور عوام کی خدمت میں ہوتی ہے۔ انہوں نے ریاستی معاملات ایک عام سے گھر سے چلائے اور یہ دکھا دیا کہ اختیار کو عالی شان عمارتوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور دوسرا اصول تھا، اختیار کے لیے تکبر کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت جیسا منصب سنبھالنے کے بعد بھی اپنی عاجزی اور انکساری کو ویسے ہی برقرار رکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اختیار ایک امانت ہے، کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں۔ وہ بازاروں میں عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے اور اس بات کی یاد دہانی کرواتے کہ حاکم عوام سے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول، قیادت کے لیے ظلم کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے انصاف اور رحم کو اپنی حکمرانی کی بنیاد بنایا اور یہ واضح کر دیا کہ حقیقی قیادت عوام کو دبانے سے نہیں ملتی، بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی 3 اصول ان کی پوری قیادت کی بنیاد تھے۔ تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ آخر صرف 2 سال ہی کافی کیوں تھے؟ انہوں نے اتنا سب کچھ اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ اس کا جواب ان کے کام کرنے کے طریقے اور ان کی سوچ میں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ طریقہ کار تھا کیا۔ ان کی کامیابی کا طریقہ کار بہت واضح اور صاف تھا۔ انہوں نے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیاسی جوڑ توڑ سے مکمل پرہیز کیا۔ ان کی توجہ صرف بنیادی اور سب سے ضروری کاموں پر مرکوز تھی۔ انہوں نے مقبولیت پر اصولوں کو ترجیح دی اور آرام پر سچائی کا انتخاب کیا۔ جب کوئی لیڈر اس وضاحت اور ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر وقت کی کمی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور یہ بات اس سب کی شاندار طریقے سے وضاحت کرتی ہے کہ اثر وقت سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ وضاحت، ہمت اور درستی سے ناپا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر نیت صاف ہو، سمت واضح ہو اور فیصلے جرأت مندانہ ہو تو مختصر سے وقت میں بھی صدیوں پر محیط کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی یہ حکمت آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اصول آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو چکے ہیں، خاص طور پر اب جب ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہر چیز بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ 21ویں صدی کے لیے ان کی قیادت میں کئی عالمی اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق نظام اور اقدار کے بارے میں ہے کہ اخلاقی قیادت کے بغیر بڑے بڑے نظام تباہ ہو جاتے ہیں اور رفتار سے زیادہ اقدار کی اہمیت ہے۔ دوسرا سبق اداروں اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہے کہ شخصیات سے زیادہ ادارے اہم ہیں اور اخلاقی بنیادیں کسی بھی ٹیکنالوجی سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ اور آخر میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بحران کے وقت کی گئی قیادت ہی تاریخ کا رخ متعین کرتی ہے اور سچائی کا تحفظ ہی تہذیب کو بچاتا ہے۔ اور جب ہم خاص طور پر AI کے دور کی بات کرتے ہیں تو ان کے اصول ایک رہنما نقشے کی طرح سامنے آتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی بھی نظام کو بڑے پیمانے پر پھیلانے سے پہلے اسے مستحکم کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کی توسیع سے پہلے اس کی اخلاقی حدود طے کرنی چاہیے۔ جدت ترازی کا جشن منانے سے پہلے معاشرتی اتحاد قائم کرنا چاہیے، اور سب سے اہم، آٹومیشن پر انحصار کرنے سے پہلے انسانوں کے درمیان اعتماد کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ وہ حفاظتی اقدامات ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی کے بے لگام استعمال سے بچا سکتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اس عظیم رہنما کی میراث کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا رہنما جس نے کبھی ذاتی شان و شوکت کی تلاش ہی نہیں کی۔ انہیں تاریخ میں ایک خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ انہوں نے شہرت کی تلاش نہیں کی، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور امت کی خدمت تھا، نہ کہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا۔ انہوں نے سلطنت کی تلاش بھی نہیں کی، ان کا مقصد ریاست کو پھیلانا نہیں تھا بلکہ اس کی نظریاتی اور اخلاقی بنیادوں کو محفوظ کرنا تھا۔ اور انہوں نے میراث کی تلاش بھی نہیں کی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کو یاد رکھیں بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اصول یاد رکھے جائیں جن پر انہوں نے عمل کیا۔ لیکن تاریخ نے انہیں اسلامی تہذیب کا خاموش معمار کا خطاب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کام بولتا ہے، خاموشی سے اور بہت گہرائی سے۔ انہوں نے بغیر کسی شور شرابے کے وہ بنیادیں رکھیں جن پر ایک عظیم تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی۔ انہیں یہ خطاب اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے وہ ستون قائم کیے جن پر تہذیب کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے بکھرتے ہوئے ایمان کو محفوظ کیا اور امت کے اتحاد کو یقینی بنایا۔ انہوں نے وحی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کر کے مستقبل کو محفوظ کیا۔ انہوں نے ایک ایسا منصفانہ نظام حکومت قائم کیا جو ایک مثال بن گیا، اور اس سب کے ذریعے امت کو دنیا کی رہنمائی کے لیے تیار کیا۔ اور یہ سب کچھ صرف 2 سالوں میں کیا۔ ان کے انہی 2 سالوں کی وجہ سے
آج اربوں لوگ وہی قرآن پڑھتے ہیں جس کی تدوین کا آغاز ان کے دور اندیش فیصلے کی بدولت ہوا۔ انصاف کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ وہ معیار جو انہوں نے قائم کیا آج بھی دنیا بھر میں عدل و انصاف کے نظاموں کے لیے ایک مثال ہے۔ اور قیادت آج بھی اپنا معیار ان کی حکمرانی میں تلاش کرتی ہے۔ جب بھی دیانتدار، نڈر اور خادم قیادت کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی آتا ہے۔ 2 سال اور ایک لامحدود اثر، یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت کا خلاصہ، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی تبدیلی کے لیے طویل مدت نہیں بلکہ گہری بصیرت اور سچا کردار درکار ہوتا ہے۔